ایما ایک نوجوان لائبریرین ایک قدیم اور دستی نون لائبریری کی تلاش کر رہی تھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ جب وہ بلند کتابوں کی شیلفز کے درمیان گھوم رہی تھی، اس نے اچانک ایک چھپی ہوئی دروازہ دریافت کیا جو پرانی کتابوں کی قطار کے پیچھے چھپایا گیا تھا۔ دلچسپی اور تجسس سے اس نے شیلف کو ہٹایا اور دروازہ کھولا جو مدھم جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا۔ خوشی اور تجسس کے ساتھ ایما نے دروازہ کھولا اور ایک مدھم روشنی والے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ جگہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کتابیں ہوا میں ہلتی ہوئی نرم جادوئی روشنی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ ہوا میں چمکدار خوابیدہ گرد نظر آ رہی تھی۔ ایک پیڈسٹل کی طرف متوجہ ہو کر ایما نے ایک قدیم کتاب اٹھائی۔ جب اس نے کتاب کھولی تو اس کے صفحات سے ایک رنگین گھومتا ہوا پورٹل نمودار ہوا جو ایک حیرت انگیز منظر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ متاثر ہو کر ایما نے پورٹل کے ذریعے قدم رکھا اور خود کو ایک خوبصورت جادوئی جنگل میں پایا جو چمکتے ہوئے پودوں اور عجیب و غریب مخلوق سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ایما نے ایک بدبودار سرگوشی سنی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ شخصیت ایک درخت کے پیچھے سے نکل رہی تھی جس کی آنکھیں خطرناک روشنی سے چمک رہی تھی۔ خوفزدہ ہو کر ایما نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ جلدی سے ایما نے واپس پورٹل کی طرف دوڑ لگائی جو جیسے ہی قریب آتی ہوئی سایہ دار شخصیت کے ساتھ تاریکی میں ڈھلنے لگا۔ وہ بے ساختہ کمرے میں واپس آئی اور فوراً پورٹل بند کرنے کا طریقہ تلاش کرنے لگی۔ ایک تیز تلاش کے بعد اس نے ایک چھپی ہوئی میکانزم دریافت کی اور فوراً اسے فعال کیا۔ جیسے ہی سایہ دار شخصیت ہڈن کمرے میں ابھری، ایما کے ذریعہ فعال کردہ ڈیوائس نے ایک جادوئی رکاوٹ تخلیق کی جو شخصیت کو دنیوں کے درمیان پھنسائے ہوئے تھی۔ ایما نے ملے جلے احساسات کے ساتھ دیکھا کہ مخلوق رکاوٹ کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ پورٹل بند ہونے اور خطرہ ختم ہونے کے بعد ایما نے دیکھا کہ ہڈن کمرہ واپس اپنی پرسکون حالت میں آ گیا۔ معلق کتابیں دوبارہ نرم حرکت میں آ گئیں اور جادوئی گرد پرسکون ہو گئی۔ آخرکار ایما لائبریری کی کھڑکی کے قریب بیٹھ گئی اور اپنی غیر متوقع مہم پر غور کرنے لگی۔ ہڈن کمرہ اب محفوظ طریقے سے بند تھا جو شیلفز کے پار مستقبل کی مہمات کے امکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔